معزز و محترم سامعین و حاضرین کرام، گزشتہ جمعہ مبارکہ میں فضائل و مناقب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کیے گئے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت کا بیان فرمایا۔ مکہ مکرمہ میں کفار مکہ قریش مکہ نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ جو بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا، اس کو سزا دی جاتی، تشدد کیا جاتا، اور تمام ایمان لانے والوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین روانہ ہو گئے۔ اپنے کریم علیہ السلام کو بھی ہجرت کا حکم فرمایا کہ آپ شہر مکہ سے مدینہ منورہ منتقل ہو جائیں تاکہ وہاں مسلمان اپنے ماحول میں اپنی زندگی دین پر عمل اور دین کی دعوت و تبلیغ اور ترویج و اشاعت اچھے طریقے سے سر انجام دے سکیں۔ نبی کریم علیہ السلام کو جب ہجرت کا حکم دیا گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے سفر ہجرت کے لیے ساتھ جانے کے لیے جو انتخاب کیا، اس انتخاب کا ذکر بھی 10ویں پارے میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں ذکر کیا گیا۔ اور سفر ہجرت میں ساتھ جانے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ہجرت سے کم و بیش 4 مہینے پہلے ہجرت کا حکم آیا اور اس کے لیے مناسب وقت کا انتظار تھا کہ جب اللہ رب العزت کا اذن ہوگا، اس کا حکم ہوگا تو اس سفر ہجرت کا آغاز کر دیا جائے گا۔ حضور نے اس کی اطلاع اور خبر پہلے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی تھی کہ اس ہجرت کے سفر میں آپ میرے ساتھ ہوں گے۔ چونکہ حضور کے یہ رازدان تھے، میرے آقا کریم کے مزاج شناس تھے کہ اس سفر ہجرت کا
کہ کب روانہ ہونا ہے، ساتھ کون جائے گا، علم ہوتے ہوئے بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دی۔ جذبات محبت میں آدمی بات کے زبان سے نکل جاتی ہے، لیکن یہ حضور کے رازدان تھے، حضور کے مزاج شناس تھے، یہ انتخاب عرش والے رب کا تھا، اور اس پر صدیق اکبر یوں پورا اترے کہ 4 مہینے سے علم تھا کہ حضور ہجرت فرمائیں گے اور میں آپ کی ہجرت کا ساتھی ہوں۔ آپ نے کسی کو بھی نہ خبر ہونے دی نہ اطلاع ہونے دی۔ 2 اونٹنیاں اس نیت سے خرید لی تھیں کہ سفر ہجرت میں جب جانا ہے تو 2 اونٹنیاں اعلی نسل کی خرید لیتا ہوں، ان کی خوب خاطر تواضع کر کے انہیں صحت مند بناتا ہوں، تاکہ ہجرت کے سفر میں وہ دونوں اونٹنیاں جو ہیں وہ کام آئیں گی۔ جس رات ہجرت کا حکم ہوا اس رات مکے کے کفار قریش مکہ نے ہر قبیلے کے اور گھرانے اور خاندان سے کڑیل جوانوں کا انتخاب کیا۔ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور تلواریں لے کر حضور کے مکان اقدس کا شانہ نبوت کی چاروں طرف وہ کھڑے ہو گئے کہ جیسے ہی گھر سے نکلیں گے تو ہم حملہ کر دیں گے، اور پھر شہر مکہ مکرمہ کے چوکوں میں، بازاروں میں، کونوں پر مسلح ہو کر وہ لوگ نوجوان کھڑے تھے کہ جیسے ہی صبح یہاں سے نکلیں گے تو بچ کر نکلے تو کہیں راستے میں قابو کر لیں گے۔ اس ناپاک ارادے اور ناپاک سازش کے تحت وہ پورے شہر مکہ میں محاصرہ کیے ہوئے تھے کہ اسی دوران ہجرت کا حکم آیا تو نبی کریم علیہ الصلاۃ نے اپنے بستر مبارک پر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو سلایا، اور حضور نے یہ انتخاب فرمایا کہ یہ جنہوں نے میرے گھر کا محاصرہ کیا ہے، یہ جو میرے خون کے پیاسے ہیں، ان میں سے فلاں فلاں کی یہ امانتیں میرے پاس ہیں، صبح یہ امانتیں ان کو واپس کر کے تو تم بھی ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آ جانا۔ تو اپنے بستر پر حضور نے سلایا تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کو اپنے بستر پر سلایا، اور حضور سورہ یاسین شریف کی تلاوت فرماتے ہوئے گھر سے نکلے، اور جو محاصرہ تھا ان کے درمیان میں سے نبی کریم علیہ السلام گزر گئے، اور جب حضور ان کے درمیان میں سے گزرے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ انہوں نے تلواریں زمین میں گاڑی ہوئی تھی اور اوپر دونوں ہاتھ رکھ کر وہ کھڑے تھے کہ جیسے ہی آقا کریم وہاں سے گزرے تو انہوں نے اپنی پیشانیاں ہاتھوں کے اوپر رکھیں اور وہ سب نیند کے عالم میں چلے گئے، اور نبی کریم علیہ السلام سورہ یاسین شریف کی تلاوت فرماتے ہوئے ان کے درمیان میں سے گزر گئے، اور حضور سیدھے ابو بکر صدیق کے دروازے پہ گئے۔ تنے تنہا پورے مکہ مکرمہ میں محاصرہ ہے۔ حضور نے جب دستک دی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی تاخیر کے فوراً دروازہ کھولا
اور دیکھا کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام دروازے پہ تشریف فرما ہیں۔ آپ نے دروازہ کھولا اور آقا کریم علیہ السلام کو اندر آنے کی دعوت دی، تو حضور نے فرمایا کہ اے ابو بکر، ٹھہرنے کا وقت نہیں، فوری طور پر نکلنے کا حکم ہے۔ تیاری تو پہلے ہی کی ہوئی تھی، سامان وغیرہ پہلے ہی پیک کیا ہوا تھا، اور جیسے ہی آقا کریم نے فرمایا تو چادر مبارک میرے آقا کریم نے اوڑھی ہوئی تھی، اور ساتھ ابو بکر صدیق تھے۔ دونوں گھر سے نکلے، اور جو عامر بن فہیرہ غلام تھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، اس کی ڈیوٹی لگا دی تھی کہ تم نے غار تک روزانہ دودھ بھی پہنچانا ہے، اشیاء خورد و نوش بھی، اور دن بھر کی خبریں بھی پہنچانی ہیں۔ تو مکہ مکرمہ سے کم و بیش 3 میل کے فاصلے پر جبل ثور ہے۔ اس جبل ثور کے بالکل اوپر، وہ بالکل سیدھا پہاڑ ہے، اس کے بالکل اوپر کنارے پر ایک غار ہے۔ جب آقا کریم گھر سے نکلے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، حضور میں نے ایک غار دیکھی ہوئی ہے، تو دشمن ہمارے تعاقب میں ہے، ہم اس غار کے اندر چلے جاتے ہیں، اور جب ان کا جوش انتقام کچھ سرد ہوگا تو ہم غار سے نکل کر پھر سفر ہجرت کا آغاز کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر کی بات سے اتفاق کیا، اور جب غار ثور پر جانے کے لیے جبل ثور پر پہنچے تو حضرت صدیق اکبر نے نبی کریم علیہ السلام کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا، اور جو سفر میں ضرورت پیش آنے پر جن اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے وہ سامان کی گٹھڑی باندھی ہوئی تھی، وہ اپنی بغل میں دبا لیا سامان، اور آقا کریم کو کندھوں پہ بٹھایا، اور غار کی بلندی کو طے کرتے ہوئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ غار کے منہ تک، غار کے دھانے تک حضور کو لے گئے۔ صحت مند جوان آدمی آج اگر غار ثور پہ جانا چاہے تو کم و بیش 3.5 گھنٹے لگتے ہیں اوپر جانے میں۔ تو اس زمانے میں، اب تو شاک نے جا جا کے کچھ نہ کچھ آسانی رستوں کی ہو گئی، اس زمانے میں کیا تھا؟ جب غار کے بالکل منہ پہ دھانے پہ پہنچ گئے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ حضور آپ یہاں تشریف فرما ہوں۔ ایک کپڑا بچھا دیا اور عرض کی، حضور رات کا وقت ہے، تاریکی ہے، غار میں سانپ، بچھو، حشرات الارض، کوئی موذی ایسی چیز جو آپ کے لیے تکلیف کا باعث بنے، میں سمجھتا ہوں کہ پہلے غار کی صفائی کروں، اور جب میرا اطمینان ہو جائے تو پھر میں عرض کروں گا آپ اندر تشریف لے آئیں۔ سیدنا صدیق اکبر غار کے اندر اتر گئے اور کپڑا بچھا کر حضور کو بچھا دیا۔ ادھر بستر پر مولا علی گھر میں آرام فرما ہے۔ اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہجرت کے سفر میں ساتھ ہیں تو جان ہتھیلی پہ رکھی ہوئی ہے، تو مولا علی بھی جان ہتھیلی پہ رکھ کے قاتل اور ناپاک ارادہ رکھنے والے دشمنان مصطفیٰ مکان کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں۔ اس نازک مرحلے میں جان ہتھیلی پہ رکھ کے مولا علی بھی بستر پہ آرام فرما تھے۔ اور جس آدمی کے دروازے پر دشمن کھڑا ہو کہ جیسے ہی اندر سے نکلے گا فائر کر دوں گا، تو وہاں تو نیند نہیں آتی ساری رات۔ پھر حضور تو تشریف لے گئے، بستر پر مولا علی کو لٹایا، اور یہ امانتیں بھی سپرد کی کہ یہ جو میرے
قتل کرنے کے ارادے سے کھڑے ہیں، یہ ان کی امانتیں ہیں، یہ صبح واپس کرنا۔ کسی نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کو تو نیند نہیں آئی ہوگی ساری رات، آپ کی توجہ تو ان لوگوں کی طرف ہوگی جو تلواریں لیے دروازے پہ کھڑے تھے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرمایا جتنی مزے کی نیند اس رات آئی ہے، زندگی میں ایسے سکون و اطمینان کی رات میں سویا ہی نہیں۔ کہا تعجب کی بات ہے، دشمن دروازے پہ ہو تو آدمی کیسے نیند آتی ہے؟ فرمایا آقا کریم نے فرمایا تھا یہ ان کی امانتیں ہیں، یہ صبح واپس کر کے تم بھی ہجرت کر آنا۔ جب آقا کی زبان اقدس سے نکلا تو میں نے کہا کچھ نہیں ہوگا، صبح بھی ہوگی، ان کی امانتیں بھی واپس کروں گا اور ہجرت کر کے خیریت سے مدینہ بھی پہنچوں گا۔ اس لیے میں مزے کی نیند سویا رات کو۔ اور ادھر حضرت صدیق غار کے اندر گئے اور پتھر لے کر غار میں جتنے بھی سوراخ تھے ان کو سوراخوں کو بند کیا پتھر ڈال ڈال کے۔ جب پتھر ختم ہو گئے تو دیکھا کافی سوراخ ابھی باقی ہیں، ان میں سے کوئی سانپ نہ نکل آئے، کوئی بچھو نہ نکل آئے، کوئی موذی نہ نکل آئے۔ پھر آپ نے کیا کیا، جو امامہ باندھا ہوا تھا پگڑی اسے اتارا اور اس کو پھاڑ پھاڑ کر سوراخ بند کیے، اور سارے پگڑی پھاڑ کر تمام سوراخوں پہ ڈالے، لیکن دیکھا ابھی پھر کچھ سوراخ باقی ہیں۔ پھر آپ نے اپنا کرتا اتارا، کرتے کو پھاڑا اور پھاڑ کر باقی جتنے سوراخ تھے ان میں وہ کپڑا ٹھونسا اور بند کیے۔ پھر بھی دیکھا کہ ایک سوراخ ابھی باقی ہے، امامہ بھی سارا پھاڑ کے سوراخ بند کر دیے، کرتا بھی پھاڑ کر سوراخ بند کر دی، ایک سوراخ باقی تھا۔ سیدنا صدیق اکبر نے اپنی ایڑی اس سوراخ کے اوپر رکھ دی، اوپر ایڑی رکھی اور اطمینان ہو گیا کہ غار کی صفائی ہو گئی، سب سوراخ بند کر دیے۔ تو اب حضور سے عرض کی آقا آپ تشریف لے آئیے، میں نے غار کی صفائی بھی بند کر دی ہے، سوراخ بھی بند کر دیے۔ میرے آقا غار کے اندر جب تشریف لے گئے تو حضور سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری گود میں سر اقدس رکھیں اور آرام فرما دیں۔ تو حضور آرام فرما ہوئے صدیق اکبر کی گود میں، اور صبح جب دن چڑھا سپیدہ نمودار ہوا تو وہ لوگ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں تو آپ نے فرمایا میرے آقا کریم تو ہجرت فرما گئے۔ اب حضور کے تعاقب میں دستے نکلے اور کھوجی تلاش کیے گئے کہ وہ تلاش کریں کہ کس طرف نکلے ہیں۔ تلاش کرتے کرتے وہ غار کے دھانے تک پہنچ گئے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدیق اکبر کی گود میں سر اقدس رکھا ہوا ہے، غار کے اندر آرام فرما۔ اللہ تبارک و تعالی نے مکڑی کو حکم دیا اور اس نے غار کے دھانے پر جالا بنا، اور بڑا مضبوط قسم کا جالا، اور پھر اللہ کریم نے حکم دیا تو کبوتری جو ہے وہ تنکے اٹھا کے لائی، اس نے جالے کے اوپر تنکے ڈالے اور کبوتری نے وہاں 2 انڈے دے دیے۔ اب وہ غار تک جب پہنچ گئے تلاش کرتے کرتے تو دیکھا کہ غار کے دھانے پر منہ پر مکڑی نے جالا بنا ہوا ہے اور کبوتری نے انڈے دیے ہوئے ہیں۔ وہ سوچنے لگے کہ کدھر گئے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ یہاں سے غار کے اندر گئے ہوں، تو ہمیں اندر دیکھنا چاہیے کہیں اندر نہ ہو۔ تو بالکل غار کے منہ پر ان کے پاؤں نظر آ رہے تھے اور ان کی گفتگو بھی سنائی دے رہی تھی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو فکر اور اندیشہ حضور کی طرف سے ہوا کہ آقا کریم علیہ السلام کو اگر انہوں نے نیچے بیٹھ کر اندر جھانکا تو یہ تو دیکھ لیں گے۔ جب اندیشہ لاحق ہوا تو نبی کریم علیہ السلام نے صدیق اکبر سے فرمایا اے ابو بکر
ان دونوں کا کیا حال ہوگا جن کا تیسرا اللہ رب العزت ہو، جن کے ساتھ تیسرا اللہ رب العزت کی ذات ہو، ان دو کی کیا کیفیت ہوگی۔ تو حضور نے سیدنا صدیق اکبر سے جو لفظ فرمائے نا، اسے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کا حصہ بنا دیا، وہ قرآن کی آیت بن گئی۔ میرے آقا نے فرمایا لا تحزن، اے ابو بکر فکر نہ کر، غم نہ کر، اندیشہ نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب انہوں نے جب دیکھا تو جو امیہ تھا اس نے کہا بھائی عقل کا علاج کراؤ، یہ مکڑی کا جالا بتا رہا ہے، کبوترے کے انڈے بتا رہے ہیں، یہاں تو 20 برس گزر گئے ہیں، کسی آدمی کا گزر نہیں ہوا۔ اگر یہاں سے اندر گئے ہوتے تو یہ جالا سلامت ہوتا، یہ انڈے ہوتے یہاں۔ لہذا وہ وہاں سے واپس آ گئے، اور سیدنا صدیق اکبر کو جب اندیشہ لاحق ہوا تو حضور نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ ابو بکر غم نہ کر، فکر مند نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ غار میں جو کلام فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے، اللہ تبارک و تعالی نے اسے قرآن کا حصہ بنا دیا، اور قرآن مجید میں پھر غار کے اس واقعے کا ذکر فرمایا۔ سورہ توبہ میں 40 نمبر آیت نمبر 40 میں فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، تم میرے محبوب کی مدد کرو یا نہ کرو، تحقیق اللہ نے مدد فرمائی۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب مکے والوں نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ میرے محبوب کو مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت کرنا پڑی، میں نے اس وقت اپنے محبوب کی مدد کی۔ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب دونوں غار میں تھے اور دونوں میں سے دوسرا اذ یقولو، جب کہہ رہے تھے لصاحبہ، اپنے صحابی کے لیے لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو غار کے اندر یہ حضور کے ساتھ جو رہے سیدنا صدیق اکبر، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا۔ یہاں میں دو باتیں آپ کی توجہ دلانے کے لیے عرض کروں گا۔ ایک تو یہ کہ پورے قرآن مجید میں 1.25 لاکھ صحابہ کرام میں سے اکیلے ابو بکر صدیق ہیں جن کی صحابیت قرآن کی نص میں بیان کی گئی ہے۔ ان کی صحابیت کا ذکر بے نیاز رب نے قرآن میں فرمایا، لہذا جو سیدنا ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرے گا وہ قرآن کی نص کا انکار کرے گا، کیونکہ ان کی صحابیت کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا اور نص قطعی کے ساتھ صحابیت کا ذکر آیا۔ اور دوسری بات غور سے سننے والی ہے کہ کسی بھی مکتبہ فکر کا کوئی اختلاف نہیں کہ غار میں کون تھے۔ تمام کتب تفاسیر اٹھا کر کے دیکھیے، سب نے بالاتفاق لکھا ہے کہ غار میں 2 ہی شخصیتیں تھیں، ایک آمنہ کے لال تھے، ایک یار غار ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ عنہ۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، تو حضور نے جو کچھ ارشاد فرمایا اسے قرآن کا حصہ بنا دیا گیا۔ تو یہ غار کا ساتھ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ غار کے ساتھ کو قرآن میں بیان فرمایا۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، یہ حضور کے یار غار ہیں۔ اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ کے بھرے مجمع میں ایک مرتبہ فرمایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور کے سامنے حاضر خدمت تھے، تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگشت مبارک کا اشارہ فرمایا، فرمایا اے ابو بکر انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض
تو غار میں بھی میرا ساتھی ہے، حوض کوثر پہ بھی تو میرا ساتھی ہوگا، حوض کوثر پہ بھی تو میرا ساتھی ہوگا۔ تو یہ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس قدر پسند آیا، اس معیت مصطفیٰ کو بطور خاص 26ویں پارے میں سورہ فتح کے آخری رکوع کے اندر اس معیت کا ذکر اللہ رب العزت نے بڑے اہتمام کے ساتھ قرآن میں فرمایا۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا محمد رسول اللہ والذین معہ، کہ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے سچے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ساتھ رہنے والے ہیں، والذین معہ۔ سیدنا عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر صحابی حضور کی معیت میں ہے، حضور کے ساتھ تمام صحابہ جن کی تعداد 1.25 لاکھ ہے، وہ سب حضور کی معیت میں، حضور کے قرب میں، حضور کی صحبت میں رہنے والے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے 1.25 لاکھ صحابہ میں سے سیدنا ابو بکر صدیق کو چن کر معیت مصطفیٰ میں سب سے اعلیٰ اور بلند مرتبہ اور مقام عطا کیا کہ یہ سفر میں بھی ساتھ ہیں، حضر میں بھی ساتھ ہیں، خلوت میں بھی ساتھ ہیں، جلوت میں بھی ساتھ ہیں، غار میں ساتھ ہیں، مزار میں ساتھ ہیں، قیامت کے دن حوض کوثر پہ بھی آقا کے ساتھ ہوں گے۔ والذین معہ، تو معیت مصطفیٰ کو بطور خاص 26ویں پارے کے سورہ فتح کے آخری رکوع کے اندر اس معیت کا بھی ذکر کیا گیا۔ حاضرین محترم، آج کے خطاب جمعہ اور بیان جمعہ میں بطور خاص افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ پوری امت میں، اور صرف امت میں نہیں بلکہ انبیاء و مرسلین اعظام کے بعد پوری نوع انسانی میں، پوری بزم انسانیت میں اور پورے عالم بشریت میں افضل اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث ہے، اور یہ تفسیر در منصور میں قاضی امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے تفسیر در منصور میں اس حدیث شریف کو نقل کیا، اور تفسیر امام حسن عسکری میں یہ حدیث شریف موجود ہے۔ بہار الانوار ملا باقر مجلسی کی کتاب، اس میں بھی یہ حدیث شریف موجود ہے۔ میرے آقا کی حدیث غور سے سنیے۔ نبی نور و رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فضل صحابتی علی صحابت الانبیاء والمرسلین کفضلی علیہم، فرمایا لوگوں جس طرح مجھے تمام نبیوں رسولوں پیغمبروں پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح میرے تمام صحابہ کو پہلے تمام انبیاء و مرسلین کے صحابہ پر فضیلت حاصل ہے۔ حضور کے صحابہ پہلے تمام انبیاء کے صحابہ سے افضل، اور صدیق اکبر کے بارے میں یہ اجماعی عقیدہ ہے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، کہ نبیوں رسولوں پیغمبروں کے بعد پوری بشریت میں افضل اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی۔ اور پورے دین اسلام میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے بڑی شخصیت نبی کریم علیہ السلام کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ قرآن مجید کی متعدد آیات میں
نبی کریم علیہ السلام کے بعد قرآن میں ابو بکر صدیق کا ذکر ہے. ان میں سے چند آیات میں بطور استدلال دلائل اور براہین عرض کرنے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ نبوت کے بعد صداقت کا درجہ ہے. نبوت کے بعد صداقت کا درجہ ہے، اور ابو بکر صدیق ہی نہیں، صدیق اکبر ہے، اور یہ لقب حضور نے عطا فرمایا. فرمایا انت صدیق اکبر، کہ ابو بکر جو ہے یہ صدیق ہی نہیں بلکہ صدیق اکبر ہے رضی اللہ. اور ان کی جیسے صحابیت کا ذکر قرآن میں، اسی طرح ابو بکر صدیق، ان کا اصل نام عبداللہ ہے. اسلام لانے سے پہلے ان کا نام عبد الکعبہ تھا، تو جب اسلام لائے تو حضور نے ان کا نام عبد الکعبہ سے بدل کے عبداللہ رکھ دیا. ابو کو اب آپ کی کنیت ابو بکر آپ کی کنیت ہے، اور دو مبارک لقب ہیں آپ کے، ایک صدیق اور ایک عتیق. صدیق اکبر کی صدیقیت کا ذکر بھی قرآن میں، ان کی صحابیت کا ذکر بھی قرآن میں، اور ان کا جو لقب عتیق ہے اس کا ذکر حدیث شریف کے اندر موجود ہے. تو نبوت کے بعد صدیقین کا مقام ہے. آیت کریمہ غور سے سنیے، جس آیت مقدسہ میں نبوت کے بعد صدیقین کا درجہ بیان کیا گیا، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اس آیت کریمہ میں معلوم یہ ہوا کہ نبوت کے بعد صداقت کا درجہ ہے، اور سیدنا ابو بکر کی صدیقیت کا ذکر بھی قرآن میں. والذی جاء بالصدق والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. والذی جاء بالصدق، وہ ذات جو صدق لے کر آئی، جو سچائی لے کر آئی، وصدق به، اور وہ ذات جس نے صدق کی تصدیق کی. تمام مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ والذی جاء بالصدق مصداق حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات ہے، وصدق به کا مصداق ابو بکر صدیق ہیں. نبوت کے بعد صداقت کا درجہ، والذی جاء بالصدق وصدق به، حضور کے بعد ابو بکر کا ذکر. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، حضور کے ساتھ ابو بکر کا ذکر. محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہاں بھی نبی کریم علیہ السلام کی معیت میں رہنے والے صحابہ میں سے ابو بکر کو چن کر جو ممتاز کیا گیا، یہ بتا رہا ہے کہ معیت مصطفیٰ میں اللہ تبارک و تعالی نے ابو بکر کو ممتاز مقام عطا فرمایا. اور ابو بکر کا مرادی معنی ہے جس کی ظاہر بھی ہر گناہ ہر آلودگی سے پاک ہو، اور جس کا باطن بھی ہر آلائش ہر آلودگی سے باطن پاک ہو. تو ابو بکر وہ ہے جس کا ظاہر بھی پاک ہے، جس کا باطن بھی پاک ہے. اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ پر جس کسی نے کوئی احسان کیا، میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دنیا میں دے دیا ہے، سوائے ابو بکر کے کہ ان کے احسانات اس قدر زیادہ ہیں کہ ان کے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن عرش والا رب عطا فرمائے گا. اور سیدنا صدیق اکبر پوری امت میں افضل ہیں. اور غور سے یہ حدیث شریف سنیں، یہ بخاری شریف میں ہے. بخاری شریف میں ہے کہ حضرت سیدہ عالم زہرا پاک کے وصال تک حضرت مولا علی نے دوسری شادی نکاح نہیں فرمایا. حضور نے پابند کر دیا تھا کہ جب تک زہرا ہیں آپ دوسرا نکاح نہیں کر سکتے. حضور کے وصال کے 6 ماہ بعد سیدہ عالم کا وصال ہو گیا، تو آپ کے وصال کے بعد حضرت مولا علی نے متعدد خواتین سے نکاح کیے اور شادیاں کی. ایک
بڑی صالحہ خاتون، ان کا نام حنفیہ تھا، مولا علی نے ان سے نکاح فرمایا، حنفیہ سے، ان سے ایک بیٹے پیدا ہوئے جن کا نام ہے محمد بن حنفیہ، یہ مولا علی کے صاحبزادے ہیں۔ صحیح بخاری شریف کے اندر یہ حدیث شریف ہے کہ مولا علی سے محمد بن حنفیہ جو آپ کے بیٹے ہیں، انہوں نے پوچھا ابا جان، نبی کریم علیہ السلام کے بعد آپ کی امت میں سب سے افضل کون ہے؟ تو حضرت مولا علی نے فرمایا افضل ابو بکر صدیق ہے۔ اور اسی پھر محمد بن حنفیہ مولا علی کے صاحبزادے پوچھتے ہیں کہ ابا جان، حضور کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق، تو ان کے بعد پھر سب سے افضل کون؟ فرمایا ان کے بعد پھر عمر فاروق اعظم افضل ہے۔ تو پوری امت میں سیدنا صدیق اکبر کو افضلیت حاصل ہے، یہ اہل اسلام کا اجماعی عقیدہ ہے۔ اللہ رب العزت نے بڑی عزت عطا فرمائی، انشاءاللہ باقی مضمون آئندہ جمعے، وما علینا الا البلاغ۔